نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله مولانا العظيم۔ سورة النمل آیت نمبر 10، 11، 12، 13 اور 14 ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اور انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال لگا کر واپس مصر تشریف لا رہے تھے۔ سردی کا موسم بھی تھا اور اہلیہ بھی ساتھ تھی، گھر والے بھی ساتھ تھے۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے، رات کا وقت تھا، سردی بھی تھی، راستہ بھی بھول گئے، وقت بھی رات کا ہے اور بیوی بھی ساتھ ہیں تو سردی بھی لگی ہوئی تھی۔ جب طوا وادی جہاں کوہ طور ہے وہاں پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تو ایسا محسوس ہوا گویا کہ آگ جل رہی ہے۔ تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی آپ یہاں ٹھہرو، وہاں روشنی ہے، آگ جل رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، لا محالہ کسی نے آگ جلائی ہوگی، کوئی آدمی وہاں مل جائے گا تو میں راستے کا بھی معلوم کر کے آؤں گا اور آگ بھی لے کر آؤں گا اور آگ جلائیں گے، کوئی سردی سے بچاؤ کا انتظام کریں گے۔ تو وہاں پہ جب تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک نور تھا، ایک روشنی تھی جو ایک درخت کے اوپر جو ہے نا ظاہر ہو رہی تھی، اور وہ بڑی عجیب تھی نا۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ یہ آگ ہے، درخت کو آگ لگے تو درخت جل جاتا ہے نا، لیکن وہ آگ ایسی تھی کہ درخت کو جو ہی درخت کے اوپر تھی نا تو درخت ہرا بھرا تر و تازہ اور شاداب نظر آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران ہو رہے، تو جہاں آگے جانے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ان الق عصاک، نہیں، اخلع نعلیک، موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دو۔ میں نے پچھلے درس کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ وہ مقدس جگہ تھی، پاکیزہ جگہ تھی، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے پاک تھے لیکن پاک جگہوں کے اوپر آتے ہوئے یہ آداب میں داخل ہے کہ آدمی جوتا اتار دے۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمارے جوتے اگرچہ پاک ہوں لیکن آداب کا تقاضا یہی ہے کہ جوتے اتار کر مسجد میں آئے کیونکہ مقدس جگہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ انی انا اللہ، یا موسیٰ انہو انا اللہ، میں اللہ رب العزت ہوں۔ اللہ کا کلام سنا موسیٰ علیہ السلام نے، اور سننا بھی بڑا عجیب تھا۔ ہماری جو آواز جاتی ہے نا، میں نے پچھلے درس کے اندر بھی عرض کیا تھا، ہماری آواز ایک سمت سے جاتی ہے، ایک جہت سے۔ میں بول رہا ہوں تو ہر سننے والا یہی سمجھے گا جی مسجد سے آواز آ رہی ہے، اس طرف سے آواز آ رہی ہے، مغرب کی طرف سے، میرا منہ مشرق کی طرف ہے تو پیٹھ مغرب کی طرف ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آواز چاروں طرف سے سن رہے تھے، آواز کی کوئی جہت نہیں تھی،
میں نے پچھلے درس کے اندر بھی عرض کیا تھا، ہم مخلوق ہیں، محدود ہیں، ہم ایک حد کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام تو اللہ کی ذات بھی لامحدود ذات ہے، اور لا مکان، کسی مکان سے اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مکان کے اندر اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، ساری کائنات جو ہے نا احاطے کے اندر ہے۔ اللہ کا کلام جب آتا ہے تو ساری کائنات کو گھیر لیتا ہے، ساری کائنات اندر آ جاتی ہے، اللہ کا کلام گھیر لیتا ہے، محیط ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قوا دنیا سے معطل ہو جاتے ہو، وحی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو چاروں طرف سے موسیٰ علیہ السلام آواز سن رہے ہیں۔ ہم آواز سنتے ہیں تو کان سے سنتے ہیں، لیکن وہ آواز کا سننا بھی بڑا عجیب تھا، جسم کا رواں رواں سن رہا تھا، ہاتھ بھی سن رہے تھے، کان بھی سن رہے تھے، آنکھیں بھی سن رہی، یعنی ہر جگہ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر عضو کان بن گیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب یہ ندا آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا، موسیٰ علیہ السلام میں آپ کا رب بول رہا ہوں۔ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت عطا فرمائی، اور ساتھ وہاں پہ معجزات بھی اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے، اور وہ معجزے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دیے تاکہ بعد میں جو ہے نا پریشان نہ ہو۔ معجزے کا معنی ہوتا ہے وہ کام جو کائنات کے اندر مخلوق میں سے کوئی نہ کر سکے، دنیا عاجز ہو اس کام کو کرنے پر، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ سے وہ کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ساری کائنات وہ کام نہ کر سکے، مخلوق وہ کام نہ کر سکے، عاجز ہو۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا۔ تو مخلوق عاجز ہو، وہ کام نہ کر سکتی ہو، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ سے وہ کام ظاہر ہو جائے۔ کام ہوتا ہے اللہ کا، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ظاہراً پیغمبر کے ہاتھ سے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے، جنگ بدر کے موقع پر نا کافروں کا لشکر تھا 1000 کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں، دیکھا کافروں کا لشکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی کریم مٹی کی ایک مٹھی اٹھائیں اور کافروں کی طرف ایسے پھینک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان سے مٹی اٹھائی اور ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف ایسے پھینکا، ہر کافر کی آنکھ کے اندر وہ مٹی چلی گئی، ہر کافر کی آنکھ کے اندر مٹی کا جانا تھا، تو کافروں کے دلوں کے اوپر رعب چھا گیا، وہ بھاگنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، میرے مدنی کریم آپ نے جو ایک مٹھی مٹی کی پھینکی تھی نا، یہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ مٹی جو ہے اللہ رب العزت نے ان کافروں کی آنکھوں تک پہنچائی ہے۔ اب ایک آدمی ویسے بھی دیکھیں، اگر ویسے مٹی اٹھائیں ایسے پھینکے، کتنی آدمی کی آنکھوں میں جائے گی؟ 1 2 3 آدمیوں کی آنکھوں میں، اور وہ بھی اس آدمی کی آنکھ میں جائے گی جو قریب ہوگا۔ اگر دور ہے تو وہاں تک اتنی مٹی جا نہیں سکتی۔ انسانی یہ طاقت نہیں کہ اتنی دور 1000 کے لشکر کے آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ مٹی ڈال دے، انسان کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہنچائی۔ تو اس لیے فرمایا میرے محبوب یہ جو معجزہ ظاہر ہوا یہ ہم نے ہی ظاہر کرایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ، تو معجزے کا کیا معنی ہے؟ کائنات وہ کام نہ کر سکے، اللہ رب العزت کسی پیغمبر کے ہاتھ سے وہ کام کرا دیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اس وقت جادو کا بڑا رواج تھا، تو اس جادو کی طاقت اور قوت اور اس کے جو ہے نا باطل ہونے کو دکھانے کے لیے اللہ نے معجزات بھی اسی قسم کے عطا فرمائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جادو ایک بے حقیقت چیز ہے، جادو ایک باطل چیز ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی طاقت اس سے بڑھ کر ہے۔ لوگوں نے جادوگروں کو پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا القِ عصاک، وہ لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر، ڈنڈا تھا، لاٹھی تھی۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے، یہاں تو نہیں ہے، دوسری قرآن کریم کی آیات میں ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام
اپنے دائیں ہاتھ میں، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پہلے اللہ نے پوچھا، انہوں نے عرض کیا ہیا عصای، اللہ میرے یہ لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے میرا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس لیے پوچھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے کہ وہی لاٹھی ہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے اس لاٹھی کو نیچے ڈالو اور سانپ بن جاتا تو کہیں جو ہے نا یہ خوف نہ ہوتا کہ شاید رات کی اندھیری میں نے کسی سانپ کو تو نہیں پکڑ لیا۔ تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ یہ میرے ہاتھ کے اندر وہی میرا عصا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القی عصاک، یہ اس لاٹھی کو ڈالو، نیچے ڈالو، پھینکو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لاٹھی کو جب نیچے ڈالا، فلما رآہا، جب اس کو دیکھا، تہتز، وہ حرکت کرنے لگی، لاٹھی نا چلنے لگی، حرکت کرنے لگی، کانہا جانن، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ جان کہتے ہیں وہ سانپ جو ہو تو پتلا لیکن لمبا ہو۔ اب قرآن مجید میں اس جگہ کے اوپر مختلف الفاظ آئے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مبین بھی آیا ہے، ثعبان، ثعبان کہتے ہیں موٹے اور بڑے سانپ کو، موٹے سانپ کو، اور جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی ڈالی نا تو ابتدا میں تو وہ پتلا سانپ تھا اور لمبا، پھر ایک دم موٹا بھی ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واللہ مدبرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنا بڑی بلا بن گئی، سانپ بن گیا کہ کہیں یہ ڈس نہ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا موسیٰ، اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام، لا تخف، خوف مت کرو، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، آپ میرے قرب والی جگہ میں ہو۔ اللہ کے قریب ہونے سے تو اور سکون ملتا ہے، انس ملتا ہے، میرے قرب میں کوئی ڈرا نہیں کرتا، آپ نہ ڈرو۔ یہ معجزہ ہے پیغمبر کا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ معجزہ کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ ہاتھ کس سے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے؟ پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پیغمبر کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے لیکن پیغمبر کو خبر نہیں کہ یہ معجزہ ہے کیا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سانپ سمجھ کے ڈر رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام آگے آؤ، لا یخاف، ڈرو نہیں، میرے قرب میں، میرے جو ہے نا قرب کے اندر انس ہوتا ہے، ڈر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بعض علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ پیغمبر کے اوپر بھی خوف طاری ہوتا ہے کیا، ڈر طاری ہوتا ہے کیا؟ یہ پیغمبر کا ڈر جانا یہ ان کی شان اور ان کے کمال کے خلاف نہیں ہے کیا؟ کیوں ڈر رہے ہیں پیغمبر؟ تو بھائی یہاں پہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا دیکھو کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت اور طبیعت کے اندر ہوتی ہیں، پیغمبر کے اندر بھی وہ فطری باتیں ہوتی ہیں پیغمبر کے اندر، اور فطری باتوں کا، طبعی باتوں کا ظاہر ہو جانا یہ پیغمبر کے کمال اور شان کے خلاف نہیں ہے۔ بخار آ جانا، ہر آدمی کو آتا ہے بخار، پیغمبر کو اگر بخار آ جائے تو اس سے پیغمبر کی شان کم نہیں ہوتی، انسان ہے، فطری چیز ہے۔ بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، پیاس لگ جائے، بھوک لگ جائے، اس سے کسی کی شان کم نہیں ہوتی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اگر کوئی زخمی کرے، چوٹ لگے تو اس سے زخم بھی آتا ہے، اس سے پیغمبر کی شان کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح چیزوں کا خوف، ہاں چیزوں کا خوف جو ہے نا یہ بھی فطری بات ہے، انسان کی فطرت ہے کہ ایک وحشت والی چیز سے انسان ڈرتا ہے، تو پیغمبر کی شان اس سے کم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھائی خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے جو ہے نا مخلوق کا، ایک ہوتا ہے خالق کی طرف سے۔ خالق کی طرف سے جو خوف ہوتا ہے وہ تو اس سے ڈرنا چاہیے، اور یہ کمال کی بات ہے، اللہ سے ڈرنا یہ کمال کی بات ہے نا۔ تو اللہ کی طرف سے جو خوف ہوتا ہے پیغمبر تو ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے۔ اب یہ جو معجزہ ظاہر ہو رہا تھا کن کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تھا؟ اللہ کے حکم سے۔
اللہ کے حکم سے سانپ بنا ہے تو یہ خوف جو تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈرنا بھی چاہیے تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب ہوا چلتی نا تیز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا، کبھی اندر جاتے کبھی باہر جاتے، سکون نہیں آتا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا محبوب جب ہوا چلتی ہے بادل ہوتے ہیں لوگ تو خوش ہوتے ہیں، آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ؟ فرمایا کہ عائشہ کیا پتا کہ یہ بادل اور یہ جو ہوا تھی قوم عاد کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوئی تھی، کیا پتا کہ یہ بادل اور یہ ہوا ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب نہ ہو، اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔ ہاں جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر سکون ہوتا کہ الحمدللہ اب رحمت شروع ہو گئی۔ تو یہ خالق کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو خوف ہوتا ہے وہ پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں ہوتا، یہ پیغمبر کی عبدیت اور کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ڈر رہے ہیں تو یہ خوف بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور دیکھیں مخلوق کی طرف سے پیغمبر کبھی مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ فرعون کا پورا لشکر آ رہا ہے، فرعون کا پورا لشکر تعاقب کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ڈر رہی ہے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے مارے گئے اب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے رب میرے ساتھ ہے۔ فرعون کا کتنا بڑا لشکر، لاکھوں کا لشکر ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا برابر بھی خوف نہیں آ رہا۔ اکیلے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے جو ہے نا اعتماد کے ساتھ معجزات دکھلاتے ہیں، کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ کیوں؟ مخلوق کا خوف اللہ کے نبی کے دل میں ذرا برابر بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ کی طرف سے خوف آئے تو یہ کمال کی بات ہے، ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ انسان کی عبدیت ہے، یہ کمال ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرا خوف رکھتا ہے نا دل کے اندر، دنیا کے سارے خوف میں اس کے دل سے نکال لیتا ہوں۔ وہ کتے بلی سے پھر کسی سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا کے کافروں سے نہیں ڈرتا۔ آج دیکھا نہیں ہے الحمدللہ اس دور کے اندر اہل ایمان والے، اہل غزہ، مجاہدین، اللہ کا نام لینے والے، ساری دنیا کفر ان کو مٹانے کے اوپر آئی ہے، لیکن ان کے دل میں ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہوتے تو جھک نہ جاتے، سینہ تان کے کھڑے ہیں، اسلام ایمان کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ضرور ہے، لیکن دنیا والوں کے خوف کو اللہ نے نکال لیا، مچھر اور مکھی کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ تو ہمیں اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے خوف کو اپنے دل کے اندر دل کو معمور کرنا چاہیے، تو پھر جو ہے نا دنیا کا کوئی خوف جو ہے نا ہمارے دل میں نہیں آئے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا خوف تو اپنے دل کے اندر پال رکھا ہے، لیکن اللہ کا خوف دل سے نکال دیا۔ یہ ڈرتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، خوشی غمی سنت کے مطابق کر لی لوگ کیا کہیں گے، اگر داڑھی رکھ لی لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ مخلوق کا ڈر تو ہے، اللہ کا ڈر جو ہے ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، اس لیے آج ہم بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے ذرا برابر بھی مسلمان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیات انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے۔